سر ود آل دیس بریلینٹ کیریئر اینڈ بریلینٹ انسٹیٹیوشنز، کیا کہیں گے ہمارے ناظرین کو انرجی کنزرویشن پہ؟ کیا میسج ہوگا آپ کا؟ کنزرویشن از اے پارٹ آف اٹ، لیکن کلائمیٹ چینج یا گرین ہاؤس گیسز میں جو کنٹریبیوٹر ہے مین، اس میں مین میرے خیال میں اباؤٹ 70% انرجی سیکٹر ہے، ایسا ہے؟ 70 ہمارے کیا سجیشن ہوگی آپ اس ایکسپرٹیز کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے؟ کیونکہ ہمیشہ میں نے بھی پوری زندگی اس فیلڈ میں گزاری۔ جی ویورز، ویلکم۔ عارف علاؤدین صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ نے ان کی ارلی لائف، ان کی ایجوکیشن اور پھر اس کی جو انرکان اور الٹرنیٹ انرجی بورڈ UNDP میں جو اس کی جابس اور اس کے کیریئر کے بارے میں سنا۔ اب ذرا مجھ سے اس کی زندگی کا جو نچوڑ ہے، جو آخری وہ ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سر ود آل دیس بریلینٹ کیریئر اینڈ بریلینٹ انسٹیٹیوشنز، کیا کہیں گے ہمارے ناظرین کو انرجی کنزرویشن پہ؟ کیا میسج ہوگا آپ کا؟ انرجی کنزرویشن میں تو خیر یہی میسج ہے کہ ہم ویسٹیج جتنا کم کر سکتے ہیں کریں، ایفیشینٹ جتنا زیادہ ہو سکتے ہیں ہوں۔ ایفیشینٹ نہ صرف انرجی میں، ہم کو تو ایفیشینٹ ہر سیکٹر میں ہونا چاہیے، ہر ایریا میں ایفیشینٹ ہونا چاہیے، اپنے کام میں ایفیشینٹ ہونا چاہیے، اپنی پڑھائی میں ایفیشینٹ ہونا چاہیے۔ ایفیشنسی کا تو خیر ایک بڑا رول ادھر بھی آ جاتا ہے۔ تو کنزرویشن سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو آؤٹ کمز جو ہے اس کو دیکھنے ہیں۔ آج کل ہم آؤٹ پٹس ہی دیکھتے ہیں زیادہ تر، اور ڈیلیوری جو ہمارے گولز ٹارگٹس وغیرہ ہیں وہ ہوں، اور کنسسٹنسی ان لیڈرشپ ہو، کنسسٹنسی اینڈ فوکس آن ہم ڈیلیور کیا کریں۔ اگر وہ کریں تو ہمارے ادارے بہت اچھا کام کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، کنزرویشن از اے پارٹ آف اٹ، لیکن کلائمیٹ چینج یا گرین ہاؤس گیسز میں جو کنٹریبیوٹر ہے مین، اس میں مین میرے خیال میں اباؤٹ 70% انرجی سیکٹر ہے، ایسا ہے؟ 70 نہیں تو کم از کم 45% پاکستان کے حساب سے، گلوبلی یس، پاکستان میں تو گلوبلی آپ کہہ سکتے ہیں 46 یا ایسے ہے، لیکن گلوبلی اٹ از سمتھنگ لائک اباؤٹ 70۔ بہت سارے لوگ کول پہ زیادہ جا رہے ہیں۔ لکڑی پاکستان میں کول اتنا زیادہ نہیں ہے جتنے ایز اے ٹرمز آف پاکستان میں پرسنٹیج۔ شاید ہائیڈرو بھی ہے، ہائیڈرو ہمارے بھی پاس ہے، تھوڑی بہت اب تو نیوکلیئر ون بھی بھی ہے، ہے ماشاءاللہ نیوکلیئر بھی ہے، اور جی ہاں سولر بھی ہے، تو اس لحاظ سے وی آر اے بٹ بیٹر۔ جی ہاں۔ لیکن اوورال انرجی ایک جو سیکٹر ہے بہت بڑا سیکٹر ہے۔ دیکھیں ہائیڈرو کاربنز جو ہیں سب سے بڑے پولوٹرز ہیں۔ جی ہائیڈرو کاربنز میں کول نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جتنا آپ کا فیول آئل ہے، ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، یہ سارا کچھ جو ہے دے آر آل کنٹریبیوٹنگ ٹو گرین ہاؤس گیسز۔ اور گرین ہاؤس گیسز آپ کا کلائمیٹ چینج یا آپ گلوبل وارمنگ، دیٹس سر کاربن ڈائی آکسائڈ کے علاوہ میتین بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ 28 ٹائم مور پوٹنٹ ہے۔ اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کے اسپیکٹ سے؟ کہاں کہاں پہ پروجیکٹس یا کہاں کہاں پہ دیکھیں گرین ہاؤس گیسز جو ہے نا، جی اس کے اندر کافی ساری گیسز ہیں جی کاربن از 1، اس کے بعد میتھین جیسے میتین آپ نے کہا ہے، ہاں نائٹرک آکسائڈ ہے، اس کے بعد کلورو فلورو کاربنز ہے، سارا کچھ ہے۔ اور ہر ایک کا کنٹریبیوشن یا پوٹینسی ٹورڈز گلوبل وارمنگ فرق ہے۔ جی میتھین کی ایز یو سیڈ کہ 20 to 28 ٹائمز مور دین کاربن ڈائی آکسائڈ، جی اور اسی طرح نائٹرک آکسائڈ کے جائیں تو اس سے ملٹیپل ٹائمز زیادہ ہے۔ میتھین ہماری آلموسٹ ہر جگہ پروڈیوس ہو رہی ہے، آپ کے کیٹل میں ہے، آپ کی کاؤ ڈنگ میں ہے، آپ کی کاؤ بریڈنگ میں ہے، آپ کی کاؤ اس کی خوراک میں ہے، آپ کی رائس فیلڈ وغیرہ میں، آپ کی رائس کلٹیویشن میں ہے، آپ کی فلڈ اریگیشن میں ہے۔ تو جہاں جہاں آپ کا یہ ہے تو میتھین تو ہے۔ میتھین کو ٹریپ کرنا، میتھین کو ری یوز کرنا، ویسٹ ٹو انرجی میں کنورٹ کرنا، آپ کی جتنی لینڈ فلز ہیں اس میں میتھین ہے۔ تو میتھین تو بہت ہے، یہ ویسٹ بھی ہے اور یہ اپرچونٹی بھی ہے۔ تو اس کے اندر تو اب شکر ہے بہت سارے ہمارے پروجیکٹس آ رہے ہیں ویسٹ ٹو انرجی کے، تو یا کاؤ ڈنگ سے آپ بایو گیس بنا رہے ہیں، تو نہ صرف بایو گیس کی وجہ سے آپ کی میتھین کی ایمیشنز ٹریپ ہو رہی ہیں بلکہ آپ کو انرجی بھی مل رہی ہے۔ جس طرح ایک جو کاربن کریڈٹ، کاربن فائنانسنگ، اس پہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اب پاکستان میں ہماری اتنی نو ہاؤ نہیں ہے، تو انٹرنیشنل میں جو اپرچونٹیز اویلیبل ہے، ڈو یو تھنک کہ ہم ان کو کاربن کریڈٹس جو ہیں، یس پاکستان نے بہت ساری اپرچونیٹیز مس کر دی ہیں، سو مچ سو کہ دیکھیں اس کے بھی فیزز ہیں فرق قسم کے۔ پہلے آپ کا آیا AIJ، دس از جوائنٹ امپلیمنٹیشن پروجیکٹس،
پھر آپ کا آیا CDM 15-20 سال رہا جی اور اس میں بھی ہم نے زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا، جی اور وہ CDM اب ختم ہو گیا. جی اب پیرس ایگریمنٹ آ گیا ہے جس کے اندر آرٹیکل 6 اور 6.2 اور 6.4 جو اس کے اندر ہیں. جی پاکستان کے پروجیکٹس کیونکہ اتنے زیادہ بڑے نہیں ہیں، اور انفارچونیٹلی پاکستان کی وہ ریسرچ یا NGO سیکٹر جو اس کے اندر سب سے زیادہ کام کرتا ہے، یا ایون فار دیٹ میٹر گورنمنٹ کے وہ کنسسٹنسی اور ایکسپرٹس لانگ لیو نہیں ہوتے ہیں اس انڈسٹری میں، اتنا موو کرتے رہتے ہیں، تو ہم کافی سارے پروجیکٹس بنا نہیں سکے. ایگزیکٹلی. بہت ساری ہمارے پاس ایکسیس ہے گلوبل فنڈس کے اوپر، گرین کاربن فنڈ فار ایگزامپل ہے، یا GEF فار ایگزامپل ہے، لیکن ہمارے کیا سجیشن ہوگی آپ اس ایکسپرٹیز کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے؟ کیونکہ ہمیشہ میں نے بھی پوری زندگی اس فیلڈ میں گزاری، EPA میں رہا تقریباً، آپ بھی ظاہر ہے، ایکسپرٹیز تو ہونی تو چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. کیا آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہے دیکھیں عام طور پہ گورنمنٹ کو ہمارے یا؟ پروجیکٹس جو بنتے ہیں جی وہ دیکھیں انڈسٹری ہے، سر. آپ انڈسٹری میں آپ کے اس کے آؤٹ پٹ بیسڈ آپ فائنینشیل انالیسس کرتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے، اگر آپ نے انڈسٹری لگائی، ٹیکسٹائل ہو جی یا کوئی اور فرٹیلائزر ہو یا جو مرضی ہو، تو آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس انڈسٹری میں ان پٹس کیا ہیں اور آؤٹ پٹس کیا ہیں، اور آپ کی کاسٹ کیا ہے اور آپ کا ریونیو کیا ہے. جی آپ اس انڈسٹری کے ایکسپرٹ ہو گئے، لیکن آپ کو ایک اور ایکسپرٹ چاہیے ہوگا جو انڈرسٹینڈ کرتا ہوگا کہ گلوبل کلائمیٹ جو ہے مارکیٹ وہ کیا ہے، ٹھیک. کس طریقے سے آپ کے پروجیکٹ کو ایڈیشنلٹی وغیرہ ایڈ کرتے ہوئے وہ وہاں پہ پریزنٹ کر سکتے ہوں، جو کہ رجسٹریز ہیں، چاہے UNFCCC ہے یا ویرا ہے یا گولڈ اسٹینڈرڈز ہیں، اور اس کے جو اسٹیپس ہیں وہ ریزنیبلی کمپلیکیٹڈ اسٹیپس ہیں، اور آپ اپنا دھیان اس طرف نہیں دیں گے کیونکہ یو وڈ رادر پے somebody to do it for you، اور یہ کاسٹ بینیفٹس ہیں. تو تھوڑا سا ایجوکیشن کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اس کے اندر تھوڑا سا اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے. سر پاکستان میں اس وقت میرے خیال میں کوئی 70 to 80 انوائرمنٹل سائنسز کے ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ ہمارے ہزاروں گریجویٹس آ رہے ہیں، اور پھر آگے کوئی MS کرتا ہے، کوئی باہر PhD وغیرہ کے لیے جاتے ہیں. کیا میسج دیں گے؟ کون سے نئے فیلڈز ہیں جہاں پہ ان کے لیے اپرچونٹیز ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کی طرف جو ہے نا دھیان دینا چاہیے؟ دیکھیں جی میں آپ نے پہلے بھی ایک سوال کیا تھا کہ میں MIT میں اگر پڑھا ہوں یا ہارورڈ پڑھا ہوں تو اس میں اور پاکستانی ایجوکیشن میں کیا فرق ہے. جی اور اس وقت بھی میرا یہی مقصد تھا کہنے کا، لوگوں کو سر میسج دینے کا، جی کہ لرننگ از مور امپورٹنٹ دین دا ایگزام اٹ سیلف. جی جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ MIT میں یا ہارورڈ میں ہم کس طرح پڑھتے تھے، ایک ہوتی تھی ٹیکسٹ بک، وہ کلاس میں کبھی ڈسکس نہیں ہوتی تھی. ٹھیک. وہ بتاتے تھے جی آج آپ نے یہ چیپٹر پڑھنا ہے، یہ چیپٹر کور کرتا ہے، لیٹر سے ڈیمانڈ کور کرتا ہے یا سپلائیز کچھ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے پروفیسرز 3-4 آرٹیکلس دے دیتے تھے کہ یہ پڑھ کے آؤ. کلاس میں نہ آرٹیکل ڈسکس ہوگا، نہ وہ یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہوگا سر. کلاس میں اب اس کی اپلیکیشنز ڈسکس ہونی شروع ہوتی تھی، کیونکہ اگر ہم کو اپلیکیشن ہوگی تب ہم کو سمجھ آئے گی کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے اور کیا اپرچونیٹیز ہیں اور کیا وہ کرنا ہے. تو وہ جو ایکسپیرینس میں بتا رہا تھا کہ پروفیسر حضرات انڈسٹری میں جاتے ہیں، انڈسٹری سے واپس آتے ہیں، پالیسی میکنگ پروسیس میں ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. دیٹ از دا ڈفرینس. اسٹوڈنٹ خود وہاں سیکھنے جا رہا ہوتا تھا، صرف وہ پیس آف پیپر، حالانکہ ویری امپورٹنٹ، بٹ نیور دا لیس اس کے علاوہ دے آر پیئنگ ہائی اماؤنٹ آف منی، لون لے کے پیسے دیتے ہیں سیکھنے کے لیے. وہ سیکھنا اس طرح ہے کہ یہ کتاب تو آپ گھر بیٹھ کے پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، اور اس کے اندر ٹیوٹوریلز ہوتے تھے کہ اگر آپ پروفیسر جو ہے وہ تو آپ کو بتاتا تھا کہ یہ جو آپ پڑھ کے آئے ہیں مارکیٹ میں کس طرح اپلائی ہو رہا ہے. اگر آپ کو جو پڑھا ہے وہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تو ایک سینئر TA جو ہے، ٹیکنیکل اسسٹنٹ یا ریسرچر جو ہے، وہ آپ کو شام کو اس سے کلاس لے رہا ہوتا تھا، آپ جا کے اس سے پوچھ لیں. میری ایڈوائس لوگوں کو یہی ہے کہ آپ ضرور پڑھیں، لیکن کسی طرح اپنی پڑھائی کو ریلیٹ کریں کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ سر. ویورز نچوڑ یہی آ گیا. میں خود بھی ظاہر ہے کہ ایک کیریئر کے بالکل اینڈ بلکہ گزار چکا ہوں. ہم لمبی ایکویشنیں، ڈیرائیویشن اور وہ تھرموڈائنامکس کی اور وہ پڑھتے تھے.
پر زندگی میں سمجھ نہیں آئی کہ ان کو استعمال کہاں کرنا ہے. تو عارف اللہ الدین صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں یہ سیکھے کہ یہ استعمال کہاں ہونی ہے، فیلڈ میں اس کا کیا آنا ہے. ٹھیک ہے رٹا لگا کے 10 آؤٹ آف 10 مارکس تو مل جائیں گے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ اس ہنر کو، اس اسکل کو یوز کیسے کریں گے. سو جو بھی آپ کا انٹرسٹ ہے فیلڈ میں، جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں، ایک ہی فارمولہ ہے کہ آپ سیکھ کے جائیں، اس فیلڈ کے ڈیپتھ میں جائیں، اس کو سمجھیں. بے شک آپ کے مارکس تھوڑے بہت کم ہوں، لیکن آپ کی اگر سیکھنے کا عمل صحیح ہے تو آپ آگے جائیں گے. سر ود دیس فیو ورڈز آپ کی طرف سے تھینک یو ویری مچ. آپ کا ٹائم لیا، میں بہت شکر گزار ہوں سر. ویورز تھینک یو ویری مچ ٹو بی ود اس.